بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قسم کھانے اور نظر کے احکام اور مسائل کا بیان۔ تو دیکھیے، چونکہ ہم کتاب الایمانی والنذور پڑھ رہے ہیں، تو اب تک ہم نے 6 حصے جو اس باب کے پڑھے وہ قسم سے متعلق تھے۔ آج انشاءاللہ منت یعنی نظر سے متعلق احکامات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے یہ باب دیکھیے، بابو کراہیت النذر یعنی کہ نظر ماننے کی ممانعت۔ تو دیکھیے، نظر کا مطلب ہے منت ماننا، اور اصطلاحی شرع میں نظر کہتے ہیں کہ کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کرنا۔ مثلا یہ کہنا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا یا اتنی رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ اسی طرح دیکھیے، نظر کی 2 اقسام ہیں، ایک نظر مطلق اور دوسری نظر مقید۔ اب نظر کی شرائط کیا ہیں وہ چند یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ تو اگر نظر طاعات اور عبادات کی ہو تو پھر جائز ہے، اور اگر نظر مباحات یعنی معصیت کی ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عبادت بھی عبادت مقصود میں سے ہو، اور پھر فرمایا کہ جس عبادت کی نظر مانی جائے وہ فرض اور واجب کی جنس سے ہو، اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ نظر کا زبان سے تکلم بھی کیا جائے، اور نظر ایسی چیز کی جائے جو کہ ملکیت میں ہو، نظر علی المعصیہ نہ ہو۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر بن عبد الحمید تحویل، وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانۃ عن منصور عن عبد الله بن مرۃ قال عثمان الحمدانی عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النذر ثم اتفق ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال مسدد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم النذر لا يرد شيئا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کی ممانعت شروع کی تو فرمایا، نظر ماننے سے تقدیر کی کوئی چیز بدلی نہیں جا سکتی، ہاں یہ فائدہ ضرور ہے کہ اس بہانے بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو دیکھیے، یہاں حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بات بات پر نظر ماننے کے عادی نہ بنو کہ پھر نظر کو پورا کرنا مشکل ہو جائے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ نظر میں یہ اعتقاد نہ رکھو کہ نظر سے تقدیر الہی اور حکم الہی جو ہے یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات صرف نظر کی صورت ہی میں ہو، یعنی ایسا نہ کیا کرو کہ جب کوئی کام اٹک جائے تو نظر مان لو اور کام پورا ہو جانے پر صدقہ کرو، بلکہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ بلا غرض بغیر کسی غرض کے ہی صدقہ کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ حدیث مبارکہ سے مقصود مطلقاً نظر سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ مذکورہ صورتوں میں نظر ماننے سے ممانعت ہے، کیونکہ نظر ماننے کا ایسا طریقہ بخیل لوگوں کا ہے، اور بخیل لوگ اپنی خوشی سے صدقہ خیرات نہیں کرتے، بلکہ جب کوئی مصیبت پڑ جائے تو پھر مصیبت پڑ جانے پر معاوضے کی شکل میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، جبکہ سخی انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر حال میں خیرات کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث الباب ان روایات کے معارض نہیں ہے جن میں نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے یوفون بالنذر۔ اسی طرح آگے فرمایا انی نذرت لک ما فی بطنی انی نذرت للرحمن صوما۔ پھر آگے قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نظر ماننے والا جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو اتنے پیسے خرچ کروں گا، تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرط لگا دی،
اور شرط لگانے سے اخلاص جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو نظر پھر مکروہ ہو جاتی ہے. اس لیے غلط اعتقاد کی وجہ سے، غلط عقیدے کی وجہ سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے. اگلا باب دیکھیے، باب ما جاء فی النذر فی المعصیۃ، یعنی کہ کسی گناہ کے کام کی منت مان لینا. تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِجِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی فرما برداری کی نظر کرے تو اس کو چاہیے کہ اطاعت کرے، اور جو شخص گناہ کی نظر مانے تو وہ گناہ نہ کرے. تو دیکھیے حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو ویسے بھی کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور جب پھر نظر مان لی تو پھر بطریق اولا کرنی چاہیے. پھر آگے فرمایا ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، مطلب یہ کہ جو کام بذات خود گناہ ہو اس کی نظر ماننا بھی باطل ہے، جیسے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی نیت کرنا یعنی نظر ماننا. تو ایسی نظر درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں معصیت پر معصیت ہے، اس لیے ایسی نظر کا پورا کرنا حرام ہے. آگے پھر فرمایا کہ معصیت کی نظر میں کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. پہلا قول جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ نہ معصیت کی نظر جائز ہے اور نہ ہی اس کا پورا کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس پر کفارہ واجب ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے کہ معصیت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے معصیت لعینھا اور دوسری قسم ہے معصیت لغیرھا. تو اگر کسی نے معصیت لعینھا کی نظر مانی تو ایسی نظر پھر سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی. مثلا کوئی یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں گناہ کروں گا یا کسی مزار پر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ نظر سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی. اور اگر معصیت لغیرھا ہو تو پھر اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسی صورت میں کفارہ یمین لازم آئے گا. مثلا یہ کہا کہ میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، تو ایسی نظر پورے کرنے کی بجائے کفارہ دیا جائے گا. امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث الباب سے وہ پیش کرتے ہیں یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت کہ من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ، یعنی کہ جو کوئی نظر مانے اللہ کی اطاعت کی تو پھر وہ اطاعت کرے، اور جو نظر مانے گناہ کی تو وہ گناہ نہ کرے. تو دیکھیے اس حدیث میں کفارے کا ذکر نہیں ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر نظر معصیت جائز ہوتی تو کفارہ ضرور ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظر فی المعصیۃ وکفارتہ کفارۃ الیمین، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، بس اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے جو اپنی دلیل حدیث الباب کو بنایا ہے تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث الباب میں کفارے کے نہ ہونے کا یا ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اور عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا، جبکہ ہماری پیش گردہ جو احادیث ہیں ان میں صراحتاً کفارے کا ذکر ہے. تو ان کی دلیل کا یہی جواب ہے کہ گناہ کی جو نظر ہے
वो मुनक़िद ही नहीं होती और गुनाह की नजर को पूरा करना जायज नहीं है, तो इसलिए इसका कफ़ारा कसम का कफ़ारा होगा। यानी कि इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह के नजदीक कफ़ारा वाजिब नहीं है और हनफिया के नजदीक वाजिब है। वो कहते हैं कि जो कोई गुनाह की नजर माने तो नजर पूरी करना जायज नहीं है और जो उस पर कफ़ारा होगा वो कसम का कफ़ारा कहलाएगा। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबी क़ाल हद्दसना मूसा बिन इस्माईल क़ाल हद्दसना वहीब क़ाल हद्दसना अय्यूब अन इकरमता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़्तुबु इज़ा हुवा बिरजुलिन क़ाइमिन फ़िश्शम्सि फ़सअल अन्हु क़ालू हाज़ा अबू इस्राईल नज़र अन यक़ूम वला यक़उद वला यस्तज़िल वला यतकल्लम व यसूम क़ाल मुरूहु फ़ल्यतकल्लम वलयस्तज़िल वलयक़उद वलयुतिम्म सौमहु। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों में खुतबा फरमा रहे थे। इतने में आपकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो धूप में खड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दरियाफ्त फरमाया तो लोगों ने बताया कि ये अबू इसराइल है। इसने नजर की है कि वो खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं और ना साए में आएगा और ना बोलेगा और रोजा रखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे कहो कि कलाम करे और साए में आए और बैठे और अपने रोजे को पूरा करे। तो देखिए इस हदीस में हुआ ज़मीर का जो मरजा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। और फिर आगे फरमाया बिरजुलिन क़ाइमिन, तो इसमें इबारत महजूफ है इंदहु बिरजुलिन क़ाइमिन फ़सअल अन्हु। इसकी ज़मीर में 3 मरजा हैं। पहला ये कि अन इस्मुहु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नाम और अहवाल के बारे में पूछा कि ये कौन है, और दूसरा अन क़ियामिही यानी उसके मुतालिक पूछा कि ये क्यों खड़ा है, और तीसरा ये कि इन अल्फाज के मुतालिक पूछा कि ये क्या कह रहा है। तो मतलब ये है कि इस हदीस में एक मुमकिन काम की नजर थी कि वो रोजा रखेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पूरा करने का हुक्म दिया। और दूसरा नामुमकिन काम कि हमेशा खड़ा रहेगा, ना बैठेगा, ना साए में आएगा, ना बोलेगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नजर को पूरा ना करने का हुक्म दिया, क्योंकि दूसरी किस्म की नजर नामुमकिनात में से है कि इंसान हमेशा खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि ये अपने आप को तकलीफ देने के मुतरादिफ है, और ना हमेशा धूप बर्दाश्त कर सकता है इंसान। जैसा कि बाज़ शहरों में धूप बहुत सख्त और तेज होती है, जैसा कि मुल्तान में, और ये उसने जो नजर मानी कि ना बोलेगा, तो जैसा कि पहली उम्मतों में चुप का रोजा था, लेकिन इस उम्मत में इसकी इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि बाज़ औक़ात बोलना वाजिब हो जाता है। मसलन नमाज में किरात करना फर्ज है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, और इनको तर्क करना गुनाह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को बोलने का हुक्म दिया। और तीसरी नजर हमेशा रोजा रखूंगा ये उसने मानी, तो इसको पूरा करने का हुक्म दिया, क्योंकि ये तो एक इबादत है, इसलिए अगर ताकत है तो इसको पूरा कर सकता है। लेकिन साल में 5 रोजे यानी ईद उल फितर और जिलहज्जा के 10, 11, 12 और 13 के दिनों में ये रोजे रखना ममनू है, और ममनू होने की वजह से इंदल अहनाफ कफारा लाजिम होगा। अगर ममनू दिनों में रोजा रख लिया तो रोजा तोड़ना जरूरी है, और अहनाफ के नजदीक कफारा भी लाजिम होगा। लेकिन शवाफे के नजदीक ऐसे शख्स पर कफारा नहीं आएगा। फिर आगे फरमाया अबू इसराइला, तो ये शख्स कौन था? इसके बारे में बाज ने ये कहा है कि ये इसका लकब है और ये बनी आमिर बिन लुई यानी कुरैश में से था, और बाज ने ये कहा है कि हदीस के अल्फाज से के जाहिर से ये मालूम होता है कि इसका यही नाम है, लकब नहीं। इसी वजह से इस नाम के साथ इसको पुकारा गया। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।